میرا کوشچن اس کے کچھ پارٹس ہیں. پہلے میں ڈسکس کروں گا میم, آپ نے ایک ویسے تھوڑی سی اس کے بارے سے بات کی جیٹ کے حوالے سے, تو کیا یہ جسٹس ہے کہ جو پی آئی اے ہے وہ پوری جو ہے وہ 10 ارب میں بک گئی اور ہمارا جو ایک جیٹ ہے وہ 13 ارب میں آیا؟ کیا یہ جسٹس ہے؟ اور سیکنڈ میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ ہے, وہ یہ ہے کہ میم جو نشے سے روک تھام کے لیے آپ لوگوں کے کیا اقدامات ہیں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ایک انمول پنکی جو کیس چل رہا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی اس کو انویسٹیگیٹ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کو جب انویسٹیگیٹ کریں تو کتنے ایک پریشر آپ لوگ فیس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا آپ بتا دیں کہ پنکی کہاں سے آئیں, اتنا ٹائم آپ لوگوں نے پکڑا کیوں نہیں ان کو, پھر ہم جٹ پہ کوشچن لیتے ہیں. جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کیس کو پراپر انویسٹیگیشن اس کی کمپلیٹ ہونے دیں تو پھر اس پہ بات کریں, کیونکہ جو جس طرح سے سب نے سنا, میں نے بھی اسی طرح سے ہی سنا ہے کہ 5 ایئرس پہلے اس کو اریسٹ کیا گیا تھا پنجاب میں, اور کسی طرح سے ان کو سپورٹ دے کے یا کچھ بھی لے دے کے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ چیزیں پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر اس پہ بات کی جائے, تو پھر ہم پراپر اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن جو کویسچن ہے کہ اس چیز کو روکنے کے لیے, یعنی ڈرگ سپلائی کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ایجوکیشن, اس کی ممبر ہوں, اور اس میں ہم نے انسٹیٹیوشن میں جو ڈرگ سپلائی کا سپلائی اینڈ چین ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جس کے لیے ہم نے اے این ایف والوں سے بھی میٹنگ کی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ جتنا بھی کام ہو سکے گا ہم اس کی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ان چیزوں میں نہ پڑے. جیٹ کے حوالے سے بتا دیں گے. بالکل, تھینک یو بیٹا, آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے جیٹ کے حوالے سے, اور میں آپ کو اس چیز کو ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ, بلکہ یہاں پہ بھی کسی نے جب پہلے بھی یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پوری پی آئی اے جو ہے وہ اتنے میں بک گئی اور یہ جیٹ اتنے کا آیا. ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کہ پی آئی اے ایز اے گورنمنٹ اینٹی, اس کی گڈ ول, اس کے جو ایسٹس ہیں وہ ایک بزنس سیل ہوا ہے, جو گورنمنٹ اونڈ بزنس تھا وہ بزنس سیل ہوا ہے. اب اس کے اندر اس کے ایسٹس کی مثال کے طور پہ پی آئی اے کے پاس کتنے جہاز تھے, پی آئی اے کے جہاز کتنے پرانے تھے, کتنے استعمال شدہ تھے. آپ مثال کے طور پہ اگر ایک نئی گاڑی لیتے ہو تو اس کی پرائس الگ ہوتی ہے, اگر آپ ایک پرانی گاڑی لیتے ہو آپ اس کی مائلیج بھی دیکھتے ہو, آپ یہ بھی دیکھتے ہو وہ ایکسیڈنٹڈ ہے یا نہیں ہے. کئی دفعہ آپ ایک نئی گاڑی کی قیمت میں 8 پرانی گاڑیاں بھی لے سکتے ہو ڈیپینڈنگ آن آپ کس کمپنی کی گاڑی. مجھے سوال ختم کرنے دینا, پھر جتنے اور سوال ہیں وہ دینا. ان دونوں چیزوں کا اس لیے کمپیریزن نہیں ہے کہ جب پی آئی اے کی سیل ہوئی وہ ایک تھرو پراپر بڈنگ ہوئی, پراپر چینل کے تھرو ہوئی, اس کے اندر بڈرز آئے, بیٹھے, ہر کسی نے اپنی بولی لگائی, اور جو یقیناً جو بزنس مین بولی لگا رہے تھے وہ بھی اور حکومت بھی, دونوں میں سے کوئی بھی شخص اس چیز سے غافل نہیں تھا کہ کتنے ایسٹس ہیں اور کیا اس کی نیٹ ورتھ ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ پی آئی اے کے جتنے ایسٹس تھے اس سے کئی گنا زیادہ اربوں میں اس کے ڈیٹس تھے, جس کا یہ مطلب ہے, ہاں جی 800 ارب کا اس کا ڈیٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 13 ارب میں انہوں نے خریدا ہے تو وہ 13 ارب میں نہیں خریدا, انہوں نے 850 ارب ڈیٹ میں خریدا ہے, کیونکہ 13 ارب تو انہوں نے اپنی جیب سے دیے, 800 ارب کے ڈیٹس انہوں نے اتارنے ہیں. سو جو باقی جیٹ کے استعمال کی کہانی آئی تھنک وہ میں پہلے بڑی اچھی طرح کلیریفائی کر چکی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ابھی پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے دونوں صوبوں کا, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب ذرا ہیلتھ کی بات کر لیتے ہیں. ہیلتھ آلدو صوبائی سبجیکٹ ہے, اور اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں صوبوں کا جو ہیلتھ بجٹ ہے, پنجاب کا 631 ارب روپے ہے, خیبر پختونخوا کا 276 ارب روپے ہے, اور سندھ کا 372 ارب ہے, اور بلوچستان کا 87 جو بلین جو ہے کہنے کے سالانہ بجٹ ہیلتھ کے لیے مختص کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. سندھ میں خاصا کام ہوا ہم نے دیکھا ہیلتھ کے حوالے سے, لیکن مزید ہونا ابھی باقی ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ ایک مائل سٹون کی طرح سے ہیں, جن میں سب سے زیادہ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو این آئی سی وی ڈی. جو این آئی سی وی ڈی پہلے کراچی میں صرف بنا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ان کے سیٹلائٹس بنے پورے سندھ میں, اور نواب شاہ میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں, ہر جگہ پہ ان کے سیٹلائٹس ہیں, اور وہاں پہ فری آف کاسٹ
एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए लोगों को सोचना पड़ता है और टाइम नहीं होता है आपके पास कि आपकी जो हार्ट की सर्जरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान करके फिर आप जाओ या फंड रेज करके फिर आप जाओ। तो वो एक ऐसी सर्जरी है कि जब आप NICVD में एंटर होते हैं तो आप फिर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो चाहे आपकी एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो, वो आपके हॉस्पिटल की तरफ से ही होता है। लेकिन अब देखते हैं अभी भी कुछ मसाइल है खैबर पख्तूनख्वा में भी और ख़ुसूसन सिंध में भी। पोलियो के हवाले से बहुत सा काम होना भी बाकी है, उस पर हम काबू नहीं पा पाए सिंध में भी। देखिए जी, पोलियो के लिए हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा, क्योंकि देखें पोलियो के लिए एक तो हमारी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो मेरे ख़्याल में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक लोगों के माइंड में वो एक जो पोलियो को समझना या उनके लिए उस चीज़ को अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो चीज़ हमें बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सिखानी होगी, बतानी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। हमें अपनी अवेयरनेस कैंपेन के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स या हमारी यूथ को आगे लाना होगा जो हमारे एज अ एम्बेसडर जाके उन जगहों पे जाके बात करें जहाँ पे बिल्कुल बैरियर्स होते हैं कि पोलियो के जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पे ना जाएं। तो मेरे ख्याल में ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन के लिए और पॉलिसी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा पंजाब में भी खासा काम हुआ, लेकिन हम अपर पंजाब लाहौर देखते हैं, वहाँ मेडिकल सिटी बन रही है। 109 बिलियन USD आपने 109 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ आपने वहाँ पर लगाने हैं। लेकिन जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इंटीरियर सिंध में खासे मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, पंजाब में फोकस लाहौर और बड़े शहर तक महदूद नज़र आता है। आपको पता है कि पूरे पंजाब के, लाहौर के नहीं, पूरे पंजाब के तमाम हस्पताल इस वक्त फुली डिजिटाइज हो चुके हैं। सो पहले जिस तरह कोई भी चल के आ जाता था और कोई उसकी हिस्ट्री नहीं होती थी, कोई डेटा रिकॉर्ड में नहीं होता था, एवरीथिंग्स फुली डिजिटाइज्ड ऑल ओवर पंजाब। सो ये आई थिंक मिसकंसेप्शन है कि लाहौर की हद तक हो रहा है, सारे सूबों तक हो रहा है। डेफिनेटली जब कोई बहुत यूनिक प्रोजेक्ट आता है तो उसका पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में अक्सर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि लाहौर कैपिटल है पंजाब का, और पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे करने का मकसद ये होता है कि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है। बट तमाम प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर एंड अदर प्रोजेक्ट्स, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे पंजाब के ठीक है। लाहौर में मेडिकल सिटी बना रहे हैं आप लोग, साउथ पंजाब के हवाले से पहला कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, पब्लिक ठीक हो गया। साउथ पंजाब में वहाँ कितने, राजनपुर में कितने हॉस्पिटल बने हैं, रहीम यार खान में कितने हॉस्पिटल बने हैं, मुजफ्फरगढ़ का एरिया है जो डिप्राइव्ड एरिया पंजाब का कंसिडर होता है, वहाँ उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं है। लाहौर में डेफिनेटली है। देखिए साउथ पंजाब की आप बात करें तो आपको पता है कि मुल्तान के अंदर पंजाब के बेस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। सो ऐसा नहीं है कि साउथ पंजाब को निगलेक्ट किया जा रहा है। साउथ पंजाब को ये पहली दफ़ा है कि हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, बाकायदा कोटाज रखे गए हैं स्पेशली साउथ पंजाब के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पंजाब के हर शहर, हर कस्बे तक डेवलपमेंट जानी चाहिए ना। ठीक है।